السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ کیا حکومت اور الیکشن کمیشن دوبارہ آمنے سامنے آ رہے ہیں؟ وہ جو الیکشن میں ترمیمی بل تھا، حکومت نے عجلت میں بلڈوز کر کے اپوزیشن کی رائے سنے بغیر، کسی بھی قسم کا بحث مباحثہ کیے بغیر پارلیمنٹ سے بس جو ہاں میں ہیں جو نہ میں ہیں کہہ کے، اور وہیں پہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہہ دیا کہ جی فیصلہ ہاں والوں کے حق میں فیصلہ ہاں، یعنی ادھر ہی اپنے زبان سے الفاظ نکالے تھے اور وہیں انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا تھا کہ جناب بل منظور ہو گیا۔ تو وہ والا جو بل ہے، اس بل کا جائزہ لینے کے لیے، وہ جو بل حکومت نے منظور کیا قومی اسمبلی سے، اس بل کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا ہے سوموار کو 14 تاریخ کو، اور اس اجلاس میں ظاہر ہے وہ جو ترمیمی بل ہے اس میں سب سے بڑا اعتراض الیکشن کمیشن کو تھا ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو حکومت بالکل اسی طرح ہاتھوں میں لیے پھر رہی ہے جیسے شو آف ہینڈ سینٹ والا۔ عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح سینٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈ کے لیے بےتاب تھی، اتاولی تھی، بے چین تھی، بالکل اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے لیے اور ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے حکومت بےتاب ہے۔ اور اس پر کل قومی اسمبلی کا اجلاس، جس اجلاس سے پھر تحریک عدم اعتماد نکلا، اور آج جب حکومت تحریک عدم اعتماد کے خلاف وہی جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں ان کے خلاف، تو وہ تحریک عدم اعتماد جمع بھی ہو گئی۔ اور آج جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بجٹ کے دوران قومی اسمبلی کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر سرکاری ملازمین دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ تو حکومت کے لیے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے، اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر چیلنج بن گئی، پارلیمنٹ کے باہر چیلنج بن گیا عوام، اور اداروں کے اندر الیکشن کمیشن چیلنج بن رہا ہے۔ وہ آئینی دائرے کے اندر ہوتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن میں اب جو اجلاس ہے، اس اجلاس کے متعلق، کیونکہ تھوڑا سا اس پر میں نے کام کیا ہوا تھا، کچھ دن پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن نے پہلے بھی اعتراض اٹھائے تھے، اور ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا تجربہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ تو اس پر ابھی جو یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اس پر سب کو اعتراض ہے، الیکشن کمیشن کو بھی اعتراض ہے، اور الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس نے کیونکہ سارا یہ اپلائی کرنا ہوتا ہے، اگر جو بھی طریقہ کار ہوگا الیکشن کروانے کا، قانون اسمبلی نے بنوانا، اسمبلی کے ذریعے قانون سازی ہونی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا انپٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ کچھ دن پہلے حکومت کے وزراء گئے تھے الیکشن کمیشن، اور انہوں نے وہاں پر الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اور جو وہ مشین لانا چاہ رہے ہیں، جو اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں، ان اصلاحات پر فواد چودھری صاحب اور دیگر کا جو تھے وہ کیا نام ہے، شبلی فراز صاحب، وہ بھی گئے تھے۔ تو اس پر وہاں پر تفصیلی وہ ملاقات کر کے، اور باہر آ کر حکومت نے بتایا کہ جناب الیکشن کمیشن نے اطمینان کا اظہار کیا، الیکشن کمیشن مطمئن ہو گیا، لہٰذا ہم اب وہ ترمیمی بل لا رہے ہیں۔ اور لیکن آج جب الیکشن کمیشن نے وہ جو کل ترمیمی بل پیش ہوا، اس کے بعد وہ جو اجلت میں، تو آج الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 14 کو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور اس میں جائزہ لیا جائے گا۔ اب کل جو اجلاس، اب ظاہر ہے ہم جو ماضی دیکھتے ہیں اس حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا، تو وہ کوئی اچھا نہیں ہے، وہ اچھا اس سینس میں کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت نے پہلے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم نہیں کروا سکتے، ہم تو وہ کریں گے جو آئین کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد حکومت چلی گئی سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد حکومت ترمیمی بل بھی لے کر آئی تھی، آپ کو سارا یاد ہوگا، قومی اسمبلی میں۔ تو وہ ترمیمی بل لانے کے ساتھ پھر آرڈیننس بھی آ گیا، صدارتی آرڈیننس بھی آ گیا تھا شو آف ہینڈ والا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو بہت کوشش کی اس وقت کہ جناب کروا لیں۔ سپریم کورٹ نے بڑا لمبا وہ الیکشن سے 1 یا 2 دن پہلے جا کر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہیں جی الیکشن کمیشن کرے گا جو بھی کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر آخری وقت تک حکومت کوشش کرتی رہی الیکشن کمیشن میں، یعنی کل الیکشن تھا تو آج رات دیر تک الیکشن کمیشن میں وزراء بیٹھے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ ہو۔ اور پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی ویڈیو آ گئی تھی، تو اس ویڈیو کے معاملے کو لے کر الگ سے جو ہے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ تو اب الیکشن ہی کا نہ روک دیں، خاص طور پر وہ جو ایک سیٹ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب والی، جس پر قومی اسمبلی میں جس پر ہی اصل خطرہ تھا حکومت کا، تو اس سے ایک بدمزگی پیدا ہوئی تھی حکومت اور الیکشن کمیشن میں، ایک تناؤ پیدا ہوا تھا، کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ باقی رہی کسر جو تھی وہ اپنا اس سے پہلے جو ڈسکا کا الیکشن روک دیا گیا تھا، تو وہاں پر وہ پھر پریس کانفرنس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی
پورے کے پورے الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ، وزراء کا ایک ٹولہ بیٹھا تھا اور انہوں نے اس استعفوں کا مطالبہ کر دیا تھا۔ تو یہ والا ماضی ہے، ماضی قریب الیکشن کمیشن کا اور حکومت کا، کہ حکومت پہلی حکومت ہوگی سٹنگ گورنمنٹ جو ایک آئینی ادارے کے سربراہ اور ان کے تمام اراکین کے لیے، جو چاروں صوبائی اراکین ہیں، ان کے استعفے کا مطالبہ کر چکی ہوئی ہے کہ جناب آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں رویہ دوسرا رکھا تھا اور سینٹ کے الیکشن میں رویہ دوسرا رکھا، آپ الیکشن کمیشن جو ہے اپوزیشن کا الیکشن کمیشن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا، اپوزیشن کو فیور کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب ظاہر وہ ماضی ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے جو ای وی ایم کا معاملہ ہے، ای وی ایم پر بھی الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب وہ اس طرح اتنا نہ وقت ہے اور نہ اتنا ایکسپرٹیز ہیں۔ الیکشن کمیشن مختلف طریقے سے مختلف اعتراضات اٹھاتا رہا، لیکن بہرحال اب وہ ہو گیا۔ اب ہو جانے کے بعد، یعنی ہو گیا سے مراد کہ وہ بل ہو گیا، منظور ہو گیا۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن کل کیا کرے گا؟ تو یہ والا ماضی جو ہے اور حکومت کی جو عجلت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس طرح اتفاق نہیں تھا۔ حکومت نے عجلت میں جو قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں۔ جب قانون سازی میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور قانون سازی زیادہ تر جو عدالتیں اپنا اسٹرائک ڈاؤن کرتی بھی رہی، حالانکہ عدالتوں کا اس میں نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کا قانون عدالت اس طرح نہیں اڑاتی، لیکن جب معاملہ نیت پہ آ جاتا ہے، حالات، واقعات، سرکمسٹنسز دیکھ کر پھر ایسی قانون سازی عدالت اڑاتی بھی رہی ہے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ نیت بہت اہم ہوتی ہے قانون سازی میں، کہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ قانون کس نیت سے کروایا جا رہا ہے۔ تو جو نیت تھی حکومت کی، کہ اگر نیت ٹھیک ہوتی تو آپ نے بل پیش کیا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن اصلاحات ہوں، آپ نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی الیکشن اصلاحات کی، اس کمیٹی کو بٹھا دیتے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت اپوزیشن کو دور کرتی ہے یہ کہہ کے کہ جناب آپ الیکشن کمیشن اپنا کسی بھی طرح کی اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کمیٹیز میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آپ این آر او مانگتے ہیں۔ کوئی بھی اصلاحات کا اپوزیشن کی ترمیمیں آتی ہے تو حکومت باہر آ کر کہتی ہے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ اپنے مقدمات کی بات کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم اس طرح کی اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں نیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کی نیت بنیادی طور پر اصلاحات نہیں ہے۔ حکومت کی نیت ہے کہ وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی مسلط کرنا۔ اصلاحات، قانون سازی اور تبدیلی مسلط کرنا بہت فرق ہے اس میں۔ تو حکومت اگر مسلط نہ کرنا چاہ رہی ہوتی تو وہ پارلیمنٹ میں بل پیش کرتی، کمیٹی میں بل جاتا، ترمیمیں آتی، کیونکہ یہ والا ای وی ایم کی مشین کا، ووٹنگ مشین کا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ابھی بھی بتایا اور پہلے گزارش یہ کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں خورشید شاہ کی قیادت میں اس مشین کا جو کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا مشین کو، اور اس کو ایک آئسولیٹڈ ڈبے کے طور پہ لیا گیا تھا کہ ایک آئسولیٹڈ مشین ہوگی جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، جس میں صرف ایک چپ ڈلے گی۔ اس چپ میں اس پولنگ اسٹیشنز کے جہاں کی وہ مشین ہوگی، اس پولنگ اسٹیشن کے ووٹ ڈلیں گے، اس میں انسٹالڈ ہوں گے اس چپ میں، اور اس کے بعد جو اپنا تھم امپریشن لگائے گا ووٹر آ کے، اور پرچہ باہر آ جائے گا، بیلٹ پیپر، اور اس پر وہ اسٹمپ کرے گا اور ایک اسٹمپ اندر سے لگ کے آئے گی، ایک اسٹمپ وہ ہوگا، ڈبل چیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی ایک مشین جس کا انٹرنیٹ کے ساتھ یا کسی نیٹ ورک کے ساتھ کوئی جو منسلک نہ ہو، وہ والی مشین ہونی چاہیے۔ تو یہ بات کرنے کا، دوبارہ ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں، اپوزیشن، لیکن اصل چیز جو ہے پاکستان کا جو الیکشن کا ہمارا رہا ہے ماضی، کہ جو ماضی قریب میں چلے جاتے ہیں، 2013 کے الیکشن، آر او الیکشن کہا تھا پیپلز پارٹی نے اس کو، کہ جناب افتخار چودھری صاحب نے آر اوز کو خطاب کر کے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے رزلٹ دیے۔ 2018 کے الیکشن آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس الیکشن کو آر ٹی ایس الیکشن کہا جاتا ہے۔ اب ای وی ایم ووٹنگ مشین کا معاملہ آ گیا، کیونکہ ماضی ایک ہے کہ الیکشن رگ ہوتے رہے ہیں اور انجینئرنگ بھی ہوتی رہی الیکشن میں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ باقی انجینئرڈ الیکشن، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ انجینئرڈ سے مراد کے پہلے سارا طے کیا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا کہ الیکشن ایسے کروانا ہے، یہ رزلٹ دینا ہے۔ تو اگر یہ والا جو ماضی ہمیں دیکھیں اور حکومت کی اصلاحات کا طریقہ کار دیکھیں تو لگ ہی رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ اگر انجینئرنگ مقصود نہ ہوتی تو پھر اپوزیشن سے تجاویز لی جاتی، بیٹھتے، کمیٹی تھی، کمیٹی میں بات ہوتی، قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، قومی اسمبلی میں بات ہوتی، اور وہاں پر تجاویز لینے کے بعد جو ہے وہ کر لیتے ترامیم۔ اور دوسری چیز، وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا کہ بھئی آپ بتا دیں
کہ یہ الیکشن جو ہے وہ مشین جو ہے یہ ہیک نہیں ہوگی، انڈیا یا کوئی پاکستان دشمن اس کو ہیک نہیں کرے گا اور پورے کے پورے سسٹم کو نہیں بٹھا دے گا، اس میں کوئی گارنٹی ہے؟ یعنی یہ مشین جو ہے وہ ہوگی اس کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی جب یہ ہیک ہوگی۔ اچھا، دوسرا اوورسیز پاکستانی کا جو سب سے بڑا دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے ترمیم بل میں، وہ ہے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینے کا۔ اب الیکشن کمیشن ظاہر ہے کل اس پر بھی پرسوں پیر کو اس پر بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکس کرے گا، دیکھے گا کہ کیا ہے، کس طرح ممکن بنایا جا سکتا ہے، کس طرح شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے جیل کے قیدیوں کا ووٹ قیدی ڈالتے کس کو ہے، نکلتا کسی کو ہے۔ سرکاری ملازمین، فوجی، کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے بڑی جو ہے وہ جو باقی مارجن ہے نا وہ یہاں پر کور کیا جاتا ہے حلقوں میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، وہ سوال اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا، نیو یارک میں، اوسلو میں، اپنا فرانس میں، کہیں بھی بیٹھا ہوا بندہ جو ہے، شخص جو ہے، وہ لاہور، میاں چنو، دادو یا کہاں ووٹ ڈال سکتا ہے، یا ان کی الگ کانسٹیٹوئنسی ہو، یعنی اوورسیز کی الگ سے کانسٹیٹوئنسیز ہو اور اوورسیز اپنی وہاں پہ وہ الیکشن لڑے، اوورسیز سے ووٹ لے، کیونکہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا انپٹ ڈال سکے اور اپنے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ کو بتا سکیں۔ تو اس کا بہترین ترجمانی، بہترین نمائندگی ان کے نمائندے جو وہاں سے منتخب ہو کر آئیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ لاہور میں نہیں ہیں وہ باہر سے بیٹھ کر لاہور کو ووٹ دیں تو ان کے ووٹ کا اچھا یہ ووٹ کیوں عمران خان صاحب کی حکومت کروانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس حکومت کی کارکردگی جو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں، یعنی پاکستان میں رہنے والے پاکستانی، بیرون ملک پاکستانی، اوورسیز پاکستانی نہیں، پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ وہاں عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے۔ مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، یہی وجہ ہے کہ آج وہ جو پارلیمنٹ کے باہر سرکاری ملازمین بیٹھے رہے نا، 10% تنخواہ بڑھائی ہے، حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے، تو 10% تنخواہ تیسرے سال میں اور مہنگائی 200% بڑھ گئی تو پھر ظاہر ہے پاپولرٹی تو نیچے جائے گی۔ تو خان صاحب وہ والی جو یہاں پر ان کو جو ڈیفیسٹ ہونا ہے، یہاں پر جو گھاٹا ہونا ہے نقصان کا، اس کا تدارک، اس کا وہ برابر کرنے کے لیے وہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ باہر سے، کیونکہ باہر جو بیٹھے پاکستانی ہیں وہ پاکستانی ابھی اس طرح متاثر نہیں ہوتے ان کی پالیسیوں سے، تو وہاں پر عمران خان صاحب کی مقبولیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر، یعنی ہر کانسٹیٹیوئنسی، خاص طور پر پنجاب میں جو لوگ، پنجاب کے لوگ جو زیادہ باہر ہیں پنجاب کی کانسٹیٹیوئنسی سے، تو وہاں پر عمران خان صاحب کو جہاں 5,000، 8,000، 10,000 سے ڈز لگنی ہے الیکشن میں، تو کم از کم وہ تو پورا ہو جائے تاکہ 2023 کے الیکشن تھوڑا سا EVM کے ذریعے کنٹرول کیا جائے اور تھوڑا سا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، تو پھر حساب برابر ہو جائے۔ اور عمران خان صاحب کو جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ویسے تو اگر الیکشن صاف شفاف ہوتا ہے 2023 میں تو پھر ڈز بڑھا لگنا ہے عمران خان صاحب کو، پھر چھوٹا نقصان نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اوورسیز کے ووٹ کے ذریعے یا EVM میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کنٹرول کیا جا سکے، وہ تو بہت بڑا ہوگا کیونکہ اوور ویلمنگ ہوگا۔ جتنی مقبولیت نیچے گئی ہے اور جتنی مقبولیت پنجاب میں خاص طور پر نواز شریف کی واپس آئی ہے، بڑھی ہے، تو وہ اس طرح تو کنٹرول نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہرحال خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جناب کچھ اگر 2023 تک چلتے ہیں تو کچھ اپنی کارکردگی بہتر بنا لے، کچھ وہاں سے بندوبست کر لے۔ تو یہ بیسک نیت ہے پیچھے، جو میں بار بار بات کر رہا تھا نیت کی، کہ خان صاحب کی نیت، عمران خان صاحب کی حکومت کی اس بل میں، اس قانون میں وہ ہے کہ کسی بھی طور پر اپنا ووٹ بینک جو ہے نا، جو نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ تو وہ ازالہ کرنے کے لیے وہ خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ اب کل الیکشن کمیشن ظاہر ہے ساری چیزیں دیکھے گا، کل بار بار میں کل کہہ رہا ہوں 14 تاریخ کو، سوموار کو الیکشن کمیشن میں سارا معاملہ آئے گا، اور اگر الیکشن کمیشن اعتراض کرتا ہے EVM پر، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا جو طریقہ کار حکومت وضع کرے گی اس پر، تو پھر دوبارہ گڑبڑ ہوگی، پھر دوبارہ کشیدگی ہوگی اداروں کے درمیان۔ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن پہلے ہی لا چکی ہے، وہاں الگ سے حکومت کو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، حکومت وہاں الگ سے پھنسی ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پر آ گئے ہوئے ہیں۔ ظاہر بجٹ میں 10% تنخواہ، وہ جو آپ کو یاد ہے پیچھے دھرنا دیا تھا جو سرکاری ملازمین نے ڈی چوک پر، جس پر شیخ رشید صاحب نے وہ آنسو گیس استعمال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ پڑے خراب ہو رہی تھی، بیکار ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا چلو ٹیسٹ کر لیتے، تو نئے وزیر داخلہ بنے تھے تو انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا، تو وہی والے سرکاری ملازمین بھی الگ سے اٹھ کر آ گئے ہوئے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد قاسم سوری تک تو محدود رہنی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ الگ ہے۔ الیکشن کمیشن الگ سے دوبارہ
حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ چاہ رہے ہو من مرضی کے طریقے سے الیکشن کروانا، جیسے شو آف ہینڈ والا چاہ رہے تھے، تو اس طرح ہے تو پھر اس طرح نہیں ہوگا، ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن سامنے آ جائے گا، یا اگر واقعتاً وہ جو وزراء نے بات کی تھی چند روز پہلے الیکشن کمیشن میں جا کر ملاقات کرنے کے بعد کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہوا ہے حکومت کی ترامیم پر، تو اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر اور بات ہے، پھر ظاہر الیکشن کمیشن دیکھے گا کہ مزید کوئی چند تجاویز یا آپریشنل ایشوز جو الیکشن کمیشن کو آئیں گے کہ اس کو کس طرح آپریٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، وہ پھر شاید حکومت کے سامنے رکھ دے۔ باقی اگر ایسا نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کے اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں تو پھر عمران خان صاحب تو ہر صورت چاہتے ہیں کہ اوورسیز کا ووٹ بھی ہو اور EVM بھی ہو، پھر تو ایک اور تصادم الیکشن کمیشن کا حکومت کے ساتھ پکا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔